بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلومات کے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے مقبول نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق ہماری بدعمالیوں سے ہے اور بعض کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے جو ہمارے اختیار میں ہے۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، یعنی گناہوں کو چھوڑیں، اور جن کا تعلق ہمارے اختیارات کے ساتھ نہیں بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے، ان پر راضی رہنا چاہیے۔ اسی میں بہتری ہے۔ مایوس ہو کر دعا جیسی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ حرام خوری اور حرام کاری حلال اپنی برکات جبکہ حرام کی اپنی نحوست ہوتی ہے۔ حلال کھانے سے دل میں نورانیت، اللہ کا خوف، اس کی اطاعت کا جذبہ اور دین پر عمل کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جبکہ حرام کا لقمہ ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہیں اور اقوال، اعمال اور اخلاق کی پاکیزگی کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اسی بات کا حکم دیتے ہیں جس بات کا اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسولو، پاکیزہ خوراک کھاؤ اور نیک کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں پاکیزہ مال کھاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ سفر کر کر کے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہے، اور وہ ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی، تو پھر اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ کام گناہ ہیں، ان کو کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ جس ذات سے مانگنا ہے پہلے اس کی نافرمانی کر کے ناراض کیا جائے اور پھر اس سے مانگا جائے۔ ایسا کرنا دعا کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ پھر مانگنے میں جلدی کرنا اور مایوس ہو کر اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گناہ کی بات کی دعا نہ کرے اور نہ ہی قطع رحمی کی دعا مانگے، اور اس کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے دعا مانگی، وہ فوراً قبول نہ ہو، پھر میں نے دعا مانگی لیکن وہ بھی قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے۔ بطور مسلمان ہمارے ذمہ درجہ بدرجہ کچھ شرعی ذمہ داریاں ہیں، ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا یا انہیں بالکل ہی چھوڑ دینا اللہ کے عذاب اور سزا کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یمان سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا ضرور حکم کرتے رہو اور انہیں برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا۔ پھر تم دعا مانگو گے لیکن اس کو تمہارے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ دعا مانگتے وقت دل کو اللہ کی رحمت کی طرح متوجہ کرنا چاہیے، قبولیت کا پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ غفلت اور لاپرواہ شخص کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا مانگو تو اس کے قبول ہونے پر یقین رکھو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتے جو غافل اور لاپرواہ دل سے مانگی جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا مانگے جس میں گناہ نہ ہو اور قطع رحمی بھی نہ ہو تو اللہ رب العزت 3 باتوں میں سے ایک ضرور اسے نوازتے ہیں، یا تو اس کی دعا کو اسی طرح جلد قبول فرما لیتے ہیں، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور یا اس جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا پھر تو ہم کثرت کے ساتھ دعا مانگا کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔